بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے جتنا عرصہ بھی یہاں گزارا ہے، لوگوں کی انتہائی محبت میرے ساتھ رہی ہے، انتہائی محبت میرے ساتھ رہی ہے۔ ماں کا حکم نہ ہوتا تو میں اس جگہ سے جاتا نہیں، لیکن ان کا حکم تھا تو مجھے جانا پڑا تھا۔ لیکن اگرچہ میں نے مختصر وقت گزارا، مگر اس مختصر کی مدت کی محبت آج تک مجھے مل رہی ہے، آج تک مجھے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آبادی کو بھی اور یہاں کے لوگوں کو بھی اور تمام اہل شہر کو بھی ہمیشہ اپنی رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ اس شہر سے ہمارا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ جب پاکستان بنا تو میرے والد مرحوم مولانا سید علی حیدر صاحب کو پہلا خط اس شہر سے آیا تھا کہ جناب اگر آپ پاکستان آنے کا ارادہ کریں تو ملتان کو مرکز بنائیے گا۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ویسے بھی شہر کے فضائل میں بہت سی باتیں ہیں، میں ظاہر ہے کہ شہر کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن ایک فضیلت میں نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ سرکار قائم آل محمد امام زمانہ جل فرجہ شریف کی مدد و نصرت کے لیے جن علاقوں سے لوگ نکلے تھے ان میں اس شہر کا بھی نام موجود ہے، اس شہر کا بھی نام موجود ہے کہ جو لوگ نصرت امام کے لیے لبیک 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 کہتے ہوئے حاضری دیں۔ تو اس لحاظ سے یہ شہر بڑا محترم شہر ہے اور یہاں کے لوگ بھی آل محمد سے خاص صلہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ مجلس سال شباب کی ہے، چہلم کا موقع ہے ہمارے مرحومہ خدیجہ یسری صاحب کا کی، جو انتہائی باوقار خاتون، پرہیزگار خاتون، آل محمد کے صلہ رکھنے والی خاتون، اپنے گھر پر عشرہ مجالس اور مختلف مقام مناسبت سے مجالس کا انعقاد کرنے والی، فرش عصا بچھانے والی، عزادوں کی خدمت کرنے والی ایک انتہائی معزز خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ اور یہ شرف ہے اس لیے کہ وہ اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی خاتون محشر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مہینہ بھی شہزادی کونین کا مہینہ ہے، اسی میں شہزادی کی دنیا میں آمد ہے، اسی میں شہزادی کی دنیا سے روانگی ہے۔ یہ پورا مہینہ شہزادی کا مہینہ ہے، اور شہزادی کی ذات ایک غیر معمولی ذات ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کر سکے۔ جب کوئی برابر نہیں ہو سکتا تو بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ نجدی فکر رکھنے والے عجیب و غریب لوگ ہیں جناب، نجدی فکر اور ہے، نجدی لوگ اور ہیں۔ نجدی وہیں رہتے ہیں لیکن نجدی فکر ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے 1974 میں پہلے حج کی سعادت نصیب کی، اور یہ حج مجھے ملا امام ہفتم باب الحواج حضرت موسی کاظم علیہ السلام کے دروازے سے۔ نجف میں پڑھتا تھا، شوق ہو گیا حج کا، اور آپ جانتے ہیں کہ شوق دمل نہیں، تو جناب کوئی راستہ نہیں تھا مگر باب الحوائج نے اس کا راستہ کھولا، اور ایسا راستہ کھولا کہ پھر ہر سال حج نصیب ہوتا رہا۔ تو جنت البقیع جانا ظاہر ہے کہ واجب ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حج کرے اور جنت البقیع نہ جائے۔ ایک موقع پر وہاں سے نکلتے میں کوئی پنڈت صاحب وہاں کے جو ہوتے ہیں وہ مل گئے، جناب آپ نے جنت البقیع کی زیارت کی؟ میں نے کہا جی۔ آپ ادھر بھی گئے؟ میں نے کہا نہیں ادھر نہیں گیا ہوں۔ کہنے وہاں کے بڑے فضائل ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کے فضائل ہوں۔ نہیں بہت بڑا مرتبہ ان کا، کائنات کی بہت ہی عظیم شان خواتین ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات مانوں میں قرآن کی بات مانوں؟ آپ یہ فرمانے کہ وہ لوگ بے مثل خواتین ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ بتائیے میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ یعنی اچھا کیا قرآن میں سے خلاف لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں تو ایک اور بات لکھی ہے۔ میں نے کہا سورہ احزاب میں لکھا ہے اے پیغمبر اگر آپ اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر آپ کو بیویاں دے گا
جو مومنہ ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، پرہیزگار ہوگی۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ پیغمبر کے گھر میں جو خواتین تھیں ان سے باہر جو تھیں وہ بہتر تھیں۔ جو پیغمبر کے گھر میں تھیں ان سے بہتر وہ تھیں جو باہر تھیں۔ جبھی تو قرآن نے کہا اگر آپ طلاق دے دیں گے اللہ بہتر دے گا، تو بہتر تھی تو دے گا، جب بہتر تھی تو دے گا نا، اس سے کیسے دے گا؟ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں اللہ ان سے بہتر دے گا، جو مومنہ ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، وہ صفات ہیں۔ کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں نے کہا ایک اور بات بھی ہے، یہ فرمائیے اگر کسی کا دل ٹیڑھا ہو تو مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، جب دل ہی ٹیڑھا ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو مومن کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سورۃ تحریم میں لکھا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، اے پیغمبر کی دو بیویوں تمہیں چاہیے کہ تم توبہ کرو اس سے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ تو جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری بات میں نے کیسی تحریم میں لکھا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے دونوں بیویوں اگر تم پیغمبر کے خلاف محاذ-آرائی کرو گی، اللہ اکبر، پیغمبر سے محاذ-آرائی، اگر تم دونوں پیغمبر سے محاذ-آرائی کرو گی تو اللہ مدد کرے گا، فرشتے مدد کریں گے، جبریل مدد کریں گے، اور صالح المومنین امیر المومنین علی بن ابی طالب مدد کریں گے۔ کہنے آپ نے بات بہت بڑی کی ہے، میں غور کروں گا۔ میں نے کہا اچھی طرح غور کیجیے گا اور یاد رکھیے۔ میں نے کہا یاد رکھیے حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کرے، اور جب برابر نہیں ہو سکتی بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کیا، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے دعویٰ بھی بڑا کیا، اس کی دلیل بھی رکھتا ہوں، اور میں دعوے کو دہراتا بھی ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی سے برابری کا دعویٰ کرے، اور اس کی دلیل واضح ہے۔ شہزادی کے علاوہ کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانہ میں جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار؟ باپ کو دیکھو کون ہے، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر کا دیکھو کون ہے، امیر المومنین، امام المتقین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچوں کو دیکھو کون ہے، نیرین ہیں، کوکبین ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ اور خود ان کی ذات کو اگر پیش نظر رکھو تو دونوں حدیثیں موجود ہیں، صحیح ستہ میں بھی، بخاری میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی، فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین و فاطمۃ نساء اہل الجنہ، دنیا میں جتنے خواتین ہیں ان کی بھی سید و سردار شہزادی ہیں، اور جنت میں جتنی جانے والی خواتین ہیں اولین سے لے کے آخرین تک سب کی سید و سردار خاتون محشر انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ عرشی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے زمین پر بھیجا ہدایت بشری کے لیے، خواتین عالم کے لیے نمونہ عمل بن کرنے کے لیے۔ اللہ نے عرش پر بلا کر یہ تحفہ عطا کیا تھا۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک اور بے نیاز ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، لنریہ من آیاتنا، اپنے نشانیاں دکھانے کے لیے، انہ هو السمیع البصیر،
وہ یقیناً سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کائنات میں انبیاء کی تعداد معروف ہے 1,24,000، ان میں محبوب ایک ہے۔ اس محبوب کو اللہ نے عرش بلایا اپنے کائنات کا مشاہدہ کرانے کے لیے۔ جیسے کوئی انسان ایک بہت بڑا محل بنائے اور اس کی خواہش ہے کہ میرا خاص دوست آ کر اس محل کو دیکھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو لایا محل کو دکھانے کے لیے، اس کائنات کا مشاہدہ کرانے کے لیے۔ اور چونکہ مہمان بہت معزز ہے، سواری بھی بھیجی براق کی شکل میں، نمائندہ بھی بھیجا جبریل کی شکل میں، ساتھ چلے جبریل، براق پر بیٹھے ہیں سرکار اور جبریل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہاں تک ایک منزل آئی، جبریل رک گئے، پیغمبر کا قدم آگے بڑھ گیا۔ سرکار نے پوچھا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہنے کہ اللہ دنو تو ان منتا اللہ ترقتو، اگر اس جگہ سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ سید الملائکہ ہے، امانت دار وحی الہی ہے، اپنی جگہ بھی پہچانتا ہے، حضور کا مرتبہ بھی پہچانتا ہے۔ ان خاطی انسانوں میں سے نہیں ہے جو حضور کو پہچانے بغیر ان کے مقصد پر قدم رکھتے ہیں۔ لو دنو تو ان ملتا اللہ ترقتو، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جل کر خاک ہو جاؤں۔ تو سرکار چلے جا رہے ہیں، کہاں تک گئے کوئی نہیں جان سکتا۔ قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، وہاں اللہ نے جو چاہے پیغمبر کو وحی کر دی۔ اب جبریل بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی۔ تو جب اتنا معزز مہمان ہے جس کو بلانے کے لیے سواری بھی بھیجی گئی، نمائندہ بھی بھیجا گیا، تو کچھ تحفے بھی دیے جائیں گے۔ جو تحفے دیے گئے ان میں عظیم ترین تحفہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذات ہے۔ اسی لیے جب سرکار کے پاس شہزادی تشریف لاتی تھی، پیغمبر شہزادی کی پیشانی چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ کسی خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول، ہر باپ اپنی پیشانی چومتا ہے، بیٹی کی پیشانی چومتا ہے، آپ چومتے بھی ہیں سونگھتے بھی ہیں۔ فرمایا جب میں شہزادی کی پیشانی سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عزیزان محترم غور کیجئے گا، سرکار دو عالم کے بہت القاب ہیں، ان میں مشہور ترین لقب رحمت للعالمین۔ تمام کائنات کے لیے رحمت جو ذات ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ کائنات میں جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہادیان برحق بھی ہیں، خاصان خدا بھی ہیں۔ جب اللہ نے کہا کائنات کے لیے رحمت، تو اس کا مطلب یہ کہ سارے دو عالم، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، خاصان خدا کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے رحمت سرکار دو عالم کی ذات۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ کوئی شخص بھی بیٹی کے پیدائش پر پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، رحمت الہی کا استقبال کرے۔ الولد نعمت والبنت رحمت۔ پھر فرمایا یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی ہے۔ نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ کسی کو کئی بیٹیاں دے اور ان کی صحیح تربیت کر دے، یہی صحیح تربیت جنت کا سرٹیفکیٹ بن جائے گی۔ ہم اب آیت کو حدیث سے ملاتے ہیں۔ اللہ نے کہا پیغمبر کائنات کی رحمت، پیغمبر نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے تو شہزادی کونین پیغمبر کے لیے رحمت ہے۔ پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، ہادیان برحق کے لیے رحمت۔ پوری کائنات کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، اور خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔